ترین مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آزادی کا جذبہ ہے اور ظلم سے لڑنے کا جو جذبہ ہے، نہ اس کو عمر قید ہو سکتی ہے، نہ اس کو پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے یاسین ملک صاحب کے لیے بھرپور آواز اٹھے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے، جہاں آج اتنی بڑی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے ایک بیٹے کو بربریت سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، تو اس پہ آج پوری قوم کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی، یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، انہوں نے 2 دن پہلے رو رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو 2 دن آگے کر دیں، ڈیفر کر دیں، کیونکہ 25 تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے۔ تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی، وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا، ان کے آگے بند باندھا، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے، اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کی گاڑی کا، اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں۔ تو میں ان سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس میں کھوئی کسی کی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ میں ان سب کی جو خاندان ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، میں سب سے اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو، میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 25 لاکھ کی 2 ملین افراد آ رہے ہیں، 3 ملین افراد آ رہے ہیں، پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنی میں نے اویئرنیس کبھی دیکھی نہیں۔ جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جا کے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا۔ تو آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی، تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بر وقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نہ صرف پہچانا، اس کو نہ صرف روکا، بلکہ کسی بھی احتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس حکومت کی سمت درست ہو، جس حکومت کی ڈائریکشن درست ہو، جس حکومت کے ایجنڈے پہ صرف انتقام انتقام انتقام، نالائکی اور نااہلی نہ ہو، جو ایک اہل حکومت ہو، جو ایک اچھی ٹیم رکھتی ہو، جس کی توجہ جو ہے وہ قوم کے مسائل پہ ہو۔ تو اب
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو وہ حکومت مل گئی ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں اور جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس فتنے کا کام تمام ہونے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کے اندر. ایک سازگار ماحول جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، مسلم لیگ نون کی اور ایلائز کی حکومت کو مہیا ہوگا اس ملک کو آگے لے کر جانے پر. اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے، عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا، جو 4 سال یہی کہتا رہا میں ابھی ٹرین نہیں ہوں نا، اور جو فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا، پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی جو پولیس ہے، پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں، وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے، فرا گوگی کراتی رہی، جس کے پیسے بنی گالا جاتے رہے. تو پنجاب نے اپنا مینڈیٹ چھیننے کا، جو نواز شریف اور شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تھا، شیر کا مینڈیٹ تھا، وہ مینڈیٹ چھیننے کا بدلہ آج پنجاب نے عمران خان سے چکتا کیا. فرا گوگی کو عوام پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط کرنے کا بدلہ آج پنجاب نے لیا. عثمان بزدار جیسے نالائق شخص کو ڈمی چیف منسٹر بٹھا کے پنجاب کی بربادی کا بدلہ آج پنجاب کی عوام نے لیا. اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے، 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے. پنجاب، پورے پنجاب کے 37-38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا. تو رانا صاحب نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی، ہمیں بھی بہت مایوسی ہوئی ہے. بالکل کہیں 200 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو ایک تو توجہ بھی گورنمنٹ کی انہوں نے آج ناکام احتجاج پہ رکھی. پولیس کی جو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر ہوتی، آج وہ اس احتجاج کو جو انہوں نے خونی انقلاب کے دعوے کیے تھے اس کی عوام کی حفاظت میں ہوئی. اور پھر KPK کے عوام کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو بھی یہ امید تھی کہ اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو KPK سے نکلیں گے. KPK سے بھی انتہائی شدید مایوسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا نا، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے KP اور پنجاب کے درمیان کتنی دیر ہوا میں معلق رہا، ابھی بھی معلق ہے. وہ انقلاب تو نہ آ سکا. KPK والوں نے بھی اس کے انقلاب کو ریجیکٹ کیا، اس کی فساد کو ریجیکٹ کیا، اس فتنے کو ریجیکٹ کیا. تو میں KP کے عوام کو بھی، سندھ کے عوام کو بھی، بلوچستان کے عوام کو بھی، پنجاب کے عوام کو بھی سلوٹ کرتی ہوں. پھر انہوں نے جب ان کو 2-3 دن پہلے، کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی، اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی، یہ پھنس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا تھا. ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے، ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے، اسد کیسر صاحب نے، اور جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کا کیا نام ہے، پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا دیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھاندلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں، اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے، میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا.
اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے. میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا, اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ تب ہوں گے. اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ, یہ ملک آگے چلے گا. تو جب ان کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد آج اور کل انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں, آئیں, بات کریں. تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے, جس میں اسد عمر صاحب تھے, اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے. اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے. انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے. لیکن اس کا لب لباب یہی تھا, اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھے, عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے. جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا, انکار کر دیا گیا. اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں. سپریم کورٹ نے ان کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر, اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ تھا, ایک محفوظ راستہ تھا, اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اہتمام تھا. لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ 10,000 بندہ آتا ہے. تو پہلے تو 25 لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ 10,000 کے انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ان کو 10,000 جس میں پورا آتا ہے, عوام 10,000 سے زیادہ آ نہیں سکتی, تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام تو نکلی نہیں. ہمارے وکیل نے, حکومت کے وکیل نے, اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے, اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, تو ان کو تنگی ہوگی, ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے. بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی, اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی, رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا, آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرسٹریشن میں, ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی, گرین بیلٹس کو آگ لگا دی, پولیس کی وینز کو, موبائلز کو آگ لگا دی, انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی. تو وہ جو آگ اور خون کا ایجنڈا تھا عمران خان کا, اس نے پہلے پورے ملک میں اس نے تقریر کے ذریعے, اس نے جھوٹی الزامات کے ذریعے, اس نے جھوٹے خط کے ذریعے, ایک جھوٹی سازش کا بیانیہ بنانے کے ذریعے اس نے جو آگ لگانے کی کوشش کی, آج اس کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا. گرین بیلٹس کو آگ لگائی, املاک کو نقصان پہنچایا, ذاتی لوگوں کی جو عوام کے املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا, پولیس کی کارز کو, وینز کو نقصان پہنچایا. تو ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد ہے, یہ فتنہ ہے, اس کو روکا جائے. تو آج سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا, اور جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ کریٹ کی. کل میں نے ایک ذکر کیا تھا, آج آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج پنجاب میں کہیں کنٹینر, پلیز ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں. تو پنجاب میں کوئی 2 بچے, کوئی کارکن عمران خان کے, وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے وہ جو پل ہے
اس سے الٹ کے نیچے گرے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو مجھے آج پھر یقین مانے بطور ماں یہ خیال آیا کہ عمران خان کے بچے لندن میں سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے، لندن میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے ہیں، ان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ، اور یہاں قوم کے بچے عمران خان نے مروا دیے، ماؤں کے جگر گوشوں کو اس نے مروا دیا اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر. خود یہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ گیا، کنٹینر پہ چڑھ گیا، لوگ پیدل اور ادھر ادھر مارے کھاتے رہے اتنی شدید گرمی میں ڈنڈے. تو یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے، اتنا ہی آپ کو اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے، تو جہاد میں سب سے پہلے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ. لوگوں کے بچے، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بچے آپ نے یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جانیں آپ نے کیوں لی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں آپ نے کیوں، ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی؟ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے، لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا، لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناؤ، گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے، خود آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں گے تو لوگ آپ کی کال پہ باہر نکلیں گے؟ کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پہ باہر؟ وہ آپ کی انا کا، آپ کی کرسی سے محبت کا، آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پہ ہوئی ہے، اس کا ایندھن بننے سے قوم نے انکار کر دیا ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم نے. میں چاہتی ہوں کہ اس تاریخی ناموشی کے بعد، اس تاریخی ناکامی کے بعد، اس تاریخی شرمندگی کے بعد جو آج عمران خان کو ہوئی ہے، تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی لاش جو اب پاکستان میں تعفن پھیلا رہی ہے اس کو واپس بنی گالہ لے جائیں، وہاں کسی حجت اور تسبیح گما کر اللہ اللہ کریں اور اس ملک کو ترقی کرنے دیں. یہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے طے شدہ مقام کی بجائے ڈی چوک میں جمع ہوں. تو یہ شخص کبھی بھی اپنے محسن کو ڈسے بغیر نہیں رہ سکتا. اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا، اس کے اوپر احسان در احسان کیے، یہ تھا کیا؟ اس کو اٹھا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سوچتے رہے کہ شاید چل جائے، شاید چل جائے. وہ نہیں چل سکا، اور احسان کا بدلہ اس نے کیا کیا، کیا دیا؟ آج انہی پر جو ہے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، انہی پر شرمناک حملے کر رہا ہے، انہی کو گالیاں نکال رہا ہے. یہ ہوتا ہے محسن کش آدمی. ماجد خان سے لے کر علیم خان تک اس انسان کی یہی روش رہی ہے. اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کو ایک راستہ دے دیا تو اس نے اب سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی. یہ شخص ہر قیمت پہ فساد چاہتا ہے، ہر قیمت پہ فتنہ چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ کچھ ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ اس کا کوئی راستہ بن جائے. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام نے آج تمہارے منہ پر جو زناٹے دار تمانچہ مارا ہے نا، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یاد رکھنا، اور جاؤ بنی گالا، وہاں چپ کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پاکستان کی قوم کی جان چھوڑو. جی پانی ہے، پانی. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ وہ ڈی چوک میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی، حکومت ہوگی، اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اداروں کو بہت دنوں سے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، کہ اس قسم کے فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو گالی نکالے گا، اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. کیونکہ جب آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے احکامات مانے جاتے ہیں بلکہ آپ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کو ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو
فتنہ ہے اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک فتنے کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی، اور اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے قرآن نے حکم دیا ہے. جی میڈم یہ بتائیں کہ پچھلا دور حکومت کہا جاتا ہے کہ بہت کرپشن ہوئی ہے، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے دور حکومت کے سابق گزرا تھے ان کے خلاف موجودہ حکومت نے ابھی تک کوئی کیسز نہیں بنائے، وہ پنجاب کی ہوں یا وفاق کی ہوں، نہ نیب ان کے خلاف حرکت میں ہے، نہ اینٹی کرپشن کی حرکت میں ہے. تو کس چیز کا ویٹ کیا جائے؟ کسی چیز کا ویٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں جس کی ڈیٹیلز اب حکومت کے پاس آ چکی ہیں، جس میں 122 ارب کا LNG کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، کارٹلز کو نوازنے کے اسکینڈلز ہیں، آٹے کے لیے آٹا چوری کے لیے، بلکہ آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو انہوں نے LNG دیر سے منگوائی ہے اور مہنگے داموں منگوائی ہے، اور اسی طرح جو چینی کے مافیاز ہیں ان کو جو انہوں نے نوازا ہے، ان سے جو کمیشنز کھائی ہیں، اور جو عثمان بزدار نے یہاں پنجاب میں تباہی مچا کے رکھی تھی، وہ سب معاملات کو حکومت دیکھ رہی ہے. جیسے یہ لانگ مارچ سے فارغ ہوتی ہے اب ہم اس چیز پہ انشاءاللہ ضرور اپنی توجہ دیں گے، اور وہ سارے حقائق، وہ ساری چوریاں، وہ سارے ڈاکے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس نے جو نقاب چڑھایا ہوا ہے نا صادق اور امین کا، اس کو انشاءاللہ قوم نے دیکھ بھی ہے، اور وہ مزید آنے والے دنوں میں تار تار ہوگا. اچھا میڈم، یہ تحریک انصاف کے کارکن فیصل چودھری جو ہیں وہ اس زخمی ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اسی طریقے سے کل کانسٹیبل احمد کمال وہ شہید ہوئے. کئی جو لوگ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اب عمران خان نے جبکہ ڈی چوک کی کال دے دی ہے، تو یہ کتنے دن ان کا احتجاج ہے، یہ لانگ مارچ چلے گا؟ دیکھیں، میں نے اس چیز کا جواب اپنی بات میں دے دیا ہے، اپنی پریسر میں دے دیا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو کرسی چھن جانے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل بھی کھیلنے کو تیار ہے. اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آج جو بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ PTI کے ورکرز کا ہوا ہے، وہ بھی میرے بچے ہیں، وہ بھی قوم کے بچے ہیں، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، چاہے ان کا نقصان ہوا ہے، چاہے کوئی عوام کا نقصان ہوا ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پولیس کے جوانوں کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ایک ہی ذمہ دار ہے سنگل ہینڈڈلی، اس شخص کا نام ہے عمران خان. ابھی کہا ہے آپ نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بنایا. عمران خان تو اب وزیر اعظم نہیں رہے، سسٹم آپ کے پاس تھا مکمل طور پہ. اب یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ کیا آپ کو سپورٹ کرے گی اور اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا موقع مل جائے گا؟ دیکھیں، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جس کی میں نے پہلے بھی تعریف کی ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا جو ان کا دائرہ کار ہے، جو آئین نے متعین کر دیا وہ اسی پر رہیں گے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور عوام کی چوائس عوام پہ چھوڑ دیں گے، تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. اور اس کی تکلیف پورے پاکستان میں ایک ہی شخص کو ہے جس کو چیٹنگ کی عادت تھی، جس کو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی عادت تھی، جس کو RTS بٹھانے کی ضرورت تھی، جس کو ECP کے عملے کو چوری کرنے کی ضرورت تھی، جس کو ایک پیج کی شدید ضرورت تھی، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا تھا. تو میں نے تو پہلے بھی یہ بات کر دی تھی کہ وہ نمبر سب بدل گئے. تو اگر یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور اس پر وہ کار بند ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی میں پاکستان کا فیوچر ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو بنانے اور گرانے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو ہے. میری نظر میں اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پاکستان اس وقت نہیں، کسی بھی وقت 5 سال سے پہلے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کے دھونس اور کسی کے جتھے بازی کو ہم پاکستان کی قوم کے الیکشن کے فیصلے نہیں کریں گے. اس ملک کو اب اس کی سمت درست کرنی ہے. اس کی اکانومی عمران خان کی نالائکی اور بے حسی کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے. اس ملک کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. IMF کے ساتھ ہم نے ٹاکس ریزیوم کیے ہیں. سعودی عرب سے کل ایک اچھی خبر آئی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی جو شہباز شریف صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو پولیٹیکلی جو فیوریبل ماحول دیا گیا
اور ان کو جو کام کرنے کی ان کو کھلی اس طرح سے آزادی ہوئی اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہمارے پاس بہت اہل ٹیم ہے, ہم اس ملک کو بھنور سے نکال کر, مشکلات سے نکال کر لے جائیں گے انشاءاللہ. جی کے اندر بد تہذیبی انتشار لایا جا رہا ہے اور خاص طور پر اگر میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتا ہے تو نشانہ بن رہا ہے. سما کی ٹیم کو لاہور, کراچی, کے پی کے اندر, اسلام آباد کے اندر نہ صرف تشدد ہو رہا ہے, کراچی کے اندر ہمارے جو ہے اسٹاف کو بھی مارا گیا ہے. میں نے وہ آپ کی کوئی خاتون ہے ان کی میں نے دیکھی ہے ویژولز, بڑے ڈسٹربنگ تھے. میں یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ معاشرہ کس طرح چلے گیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر میڈیا کو اگر سچ نکالنے کے اوپر اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا, آزادی اظہار رائے پر اسی طرح گردنیں لگتی رہیں گی تو پھر کیا رائے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا حل اس کا کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہ کوئی اس پر آزادی رائے پر کوئی قدغن نہیں ہے. یہ ایک ہارے ہوئے شخص کی جو اب اپنی اگلی بیٹل بھی ہار گیا, یہ اس شخص کی فرسٹریشن ہے. اور جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, جب انسان ہر طرح سے آگے پیچھے دائیں بائیں ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنا کوئی چانس یا کوئی اپنی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو پھر وہ اسی قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں جس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ عمران خان صاحب آج اتر آئے ہیں. تو پھر وہ میڈیا کو بھی ماریں گے, وہ فزیکل وائلنس بھی کریں گے, وہ عوام کی املاک کو بھی, قومی املاک کو بھی نقصان پہنچائیں گے. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی پوری قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, یہ ایک انتشاری جماعت ہے. یہ ایک جو ہے میں کیا کہوں, اب میرے بس یہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہر حربے آخری حد تک جائیں گے کیونکہ یہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بالکل بلیک نظر آ رہا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے, جبکہ اس سے پہلے اچھا ایک سیکنڈ میں ایک اور جواب دے دوں. اگر یہ میڈیا پہ اس طرح حملے کریں گے, وہ سب باتیں گورنمنٹ نوٹ کر رہی ہے, ایک ایک چیز کا نہ صرف حساب لیا جائے گا بلکہ سما پہ جو آج حملہ ہوا ہے یا کسی بھی چینل کے کسی بھی رپورٹر کو یا گاڑی کو یا کسی اس کو نقصان پہنچا ہے. کل جو کانسٹیبل کو گولی ماری گئی ہے, 5 بچوں کے باپ کو, آج بھی جہاں جہاں نقصان ہوا ہے, پولیس کی جو گاڑی کو نقصان ہوا ہے, اس سب کے حساب کتاب جو ہے وہ حکومت ان سے لے گی. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے پہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ, ایسے نہیں چھوڑیں گے. نہیں کائنڈلی وہ پوچھ رہے تھے پہلے, انہیں پوچھیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ حکومت کو یہ ٹرم پوری کرنی چاہیے, آپ نے ابھی اس موقف کی حامی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ اپنے جلسوں میں, تقریروں میں اور میڈیا دعوت میں یہ کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت کو پچھلے حکومت کا ملبہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے اور اگلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. جی تو اب اس میں آپ نے یہ جو اسلام چینج کیا ہے, اس کی کیا دیکھیں, جب انہوں نے اعلان کیا میں بالکل اس بات کی حامی تھی, کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا جب ہم حکومت سے باہر تھے کہ بہت بری حالت ہے عوام کی, معیشت جو ہے وہ بہت ہی نازک موڑ پہ ہے, اور کوئی بھی محکمہ آپ حکومت کا اٹھا لیں یا آپ فارن ریلیشنز کی بات کر لیں, معیشت کی بات کر لیں, لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں, دہشت گردی کی بات کر لیں, لوڈ شیڈنگ نے پھر جو ہے وہ سر اٹھا لیا. تو یہ ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا کہ عوام روٹی سے مجبور ہیں, دوائی سے مجبور ہیں, مہنگائی سے مجبور ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہا تھا. لیکن جب ہم حکومت کے اندر آئے تو شہباز شریف صاحب نے جب معاملات کو کھنگالا تو ہمیں نظر آیا کہ معیشت صرف ICU میں نہیں ہے, معیشت کو یہ اپنی نااہلی نالائکی سے اور اپنی بے حسی سے وینٹیلیٹر پہ ڈال کر چلے گئے. تو میں نے تب شہباز صاحب کو یہ کہنا شروع کیا, اپنی حکومت کو یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں عوام سے فریش مینڈیٹ لینا چاہیے, کیونکہ اس قسم کے معاملات کی درستگی کے لیے 3 مہینے یا 6 مہینے کافی نہیں ہوتے. جب آپ میجرز لیتے ہیں, سخت فیصلے لیتے ہیں, تو آپ کو اس کے بعد ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کم سے کم 2 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو تب دیتی ہوں, جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی تو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور جو اکانومی کا حال تھا وہ GDP جو تھی وہ 1.8 سم تھنگ تھی. تو ہم نے 3 سال کے اندر الحمدللہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کو 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے آئے بلکہ 6 پہ گروتھ ریٹ چلا گیا, اور چیزیں بہت بہتر ہو گئی, معیشت بہتر ہو گئی, ہر چیز بہتر ہو گئی, CPEC بننا شروع ہو گیا. تو اس کو لیکن 2 سے 3 سال لگے. تو لیکن جب انہوں نے یہ دھمکی لگائی کہ ہم آ رہے ہیں جتھا لے کر, تو اس وقت تو میں نے
सब ने, नवाज शरीफ ने यक ज़बान होकर ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि अगर अब इलेक्शन होना भी है तो नहीं होगा। अगर जत्थों ने फैसला करना है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि जत्थों के हाथ में मुल्क को ना जाने दें, फितने के हाथ में मुल्क को ना जाने दें। अब जो भी है मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं करें, उसका फ्लैग लेना पड़ता है लें, कौम को एक रोड मैप दें कि 3 महीने में हम यहाँ होंगे, 4 महीने में हम यहाँ होंगे, 6 महीने में हम यहाँ होंगे। और मुस्लिम लीग नून पे कौम को एतबार है। आज जो उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया कि मुस्लिम लीग नून के वादों पर कौम को एतबार है। मुस्लिम लीग नून ने जब भी वादा किया उसको डिलीवर किया। मैं अपनी पूरी कारकर्दगी पे आपको 2 घंटे ब्रीफिंग दे सकती हूँ, मोटरवेज के जाल आपको दिखा सकती हूँ, सड़कों के जाल दिखा सकती हूँ, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हमने जो पूरा जाल बिछाया नए कारखानों का बिजली के, मैं आपको उसकी तफसील दे सकती हूँ, मैं आपको सीपैक बता सकती हूँ, मैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो फैसले लिए थे मैं उनकी तफासील आपको अभी बता सकती हूँ। इधर ये क्या बता सकता है 4 साल में क्या किया? सवाए इंतकाम के आपके पास कुछ नहीं है बताने को कि मैं अपनी कारकर्दगी जो है वो अब इलेक्शन में जाके अवाम को बताऊंगा। भाई 4 साल की कारकर्दगी में 4 सेकंड तुम नहीं बोल सकते, अवाम को क्या बताओगे? तो जब ये मरहला आया हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस मुल्क को अब जत्थों के हवाले नहीं करना, इस मुल्क की डायरेक्शन सीधी करनी है। कुछ अभी कर जाएंगे और कुछ इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में अवाम को बता के हम जब भी इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन में जाएंगे और फ्रेश मैंडेट लेंगे। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान का जो मतलूबा नंबर था वो तब्दील हो चुका है। ये बताइएगा कि जिन्होंने नंबर तब्दील किया उनका नया नंबर मुस्लिम लीग नून के साथ कितने मुअत्तद राब्ते में है? दूसरा ये बता दें कि बहुत सारे आर्मी के जो रिटायर्ड नौजवान हैं उनके अफराद हैं वो भी फितना बात की शिरकत कर रहे हैं। क्या आर्मी अपने इन लोगों की सही तरह तरबियत नहीं कर पाई कि वो फितना का हिस्सा बन गए? ये लोग देखिए मेरी बात सुने, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो न सिर्फ मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं की, उसने फौज के इदारे में भी तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। जिस नंबर पे वो फ़ोन कर रहा था और वो बंद हो चुका है, उस नंबर के